MSI ہسٹوریکل کے معزز دوستوں میں ہوں شمس الاسلام، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات ہونے جا رہی ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی شخصیت کیسی تھی، آپ کا عدل و انصاف کیسا تھا، اور آپ کی روحانیت کا عالم کیا تھا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد و ورع، تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ دوستو، تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں، اپنے پرائے، کمزور و طاقتور میں فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے متعین کردہ گورنر اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی پر عدل و انصاف کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو آپ کی فتوحات کے پس پردہ کار فرما نظر آتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر کا قبول اسلام حضور نبی اکرم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں بے شمار صلاحیتیں، سیاسی اور انتظامی بصیرت اور عدالت و صداقت ودیعت کر رکھی تھی۔ اسی بنا پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان اور قلب کو اللہ تعالیٰ نے صداقت کا مصدر بنا دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس زمانے میں جب لکھنے پڑھنے کی طرف مطلق توجہ نہیں دی جاتی تھی اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مکہ میں صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان میں ایک حضرت عمر کی شخصیت بھی تھی۔ قبول اسلام کے بعد عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم علیہ السلام کا نہ صرف قرب حاصل ہوا بلکہ تمام معاملات میں آپ کی مشاورت کو اہمیت حاصل تھی۔ غزوات ہوں یا حکومتی معاملات ہوں، سب میں آپ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ نے نہ صرف یہ کہ فتوحات کا دائرہ کار وسیع کیا اور ایک کامیاب فاتح حکمران کے طور پر شہرت حاصل کی، بلکہ ان مفتوحہ ممالک میں جو انقلابی اقدامات اور اصلاحات نافذ کیں، حقیقت میں وہ آپ کو تاریخ اسلام میں ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم میں منفرد اور ممتاز کرتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی زبان پر حق بولتا تھا۔ آپ الہامی شخصیت تھے، جو سوچتے وہ ہو جاتا تھا۔ قرآن اور حدیث آپ کی رائے میں موافقت کرتے تھے۔ آیت حجاب، مقام ابراہیم کو مصلی بنانا، ازواج مطہرات کے متعلق واقعہ ایلا، جنگی قیدیوں سے سلوک، منافق کی نماز جنازہ، حرمت شراب، توریت کی آیت کے مطابق آپ کا کلام، اذان کے حکم کا حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہونا آپ کی روحانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین اکرامی، 17 کے قریب قرآنی آیتیں ایسی ہیں جو آپ کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئیں۔ دعا ہے رب کائنات سے اللہ کریم ہمیں حضرت عمر فاروق کی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن حضرت عمر بن خطاب کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔